بتائیے گا کہ آج آپ سارے پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ملاقات ہوئی، انہوں نے انسٹرکشنز دی کہ نہیں دی، شہباز شریف صاحب کیوں نہیں گئے؟ ذرا بتائیے گا کھل کے کہ آج نواز شریف صاحب نے کیا کہا ہے اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی کے ورکرز کو؟ آسمہ شرازی صاحبہ، اصل میں جب جیل سے ملاقات کے بعد باہر نکلا تو میڈیا نے مجھے روک لیا. مجھے کہنے لگے جی مولانا کے مارچ کی کیا اطلاع ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ نے ایک بات کو پکڑ لیا ہے. جب 2-3 ہفتے پہلے قائد محترم نے مولانا صاحب نے 4 نکاتی ایجنڈے پہ خط لکھا تھا اور اس سے میاں نواز شریف صاحب کا موقف تھا کہ مولانا صاحب کو کہہ دینا کہ میں ان کے اس موقف کی تائید کرتا ہوں، آزادی مارچ بھی ہوگی، دھرنا بھی ہوگا، کشمیر پہ بھی بات ہوگی، آئین کی بالادستی پہ بھی بات ہوگی اور عوامی حقوق کی بھی بات ہوگی اور ووٹ کو عزت دو کا بھی جو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا اس پہ بھی بات ہوگی. میں نے منوان وہ الفاظ آ کے ریپیٹ کر دیے مولانا صاحب کے سامنے. آج جب میڈیا نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی جان نکاح ہو چکا ہے، اب آپ اس کے بعد جو ہے اب تو رخصتی کا وقت ہے اور آپ اس طرح کے سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی کیا ہوگا؟ کیونکہ 3 دفعہ آؤں یہ 4 دفعہ یہ. میں نے کہا قائد نے خط پڑھا، انہوں نے کہا مولانا کو کہ میں آپ کا موقف کی تائید کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں. کیپٹن صاحب یہ خط آپ پچھلی جو 1 مہینہ پہلے کی یا 2-3 ہفتے پہلے کا خط ہے، آپ اس خط کی بات کر رہے ہیں. آج بھی کوئی خط جو ہے وہ مولانا کو نواز شریف صاحب نہیں، میرے نوٹس میں کوئی اطلاع نہیں ہے. آج پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. آج زیادہ تر والدہ ماجدہ گئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہوا ہے. آج کا بھی مجھے کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے کہ کوئی خط مولانا نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. میرے تھرو کچھ نہیں بھیجا. اور جہاں تک تعلق ہے نواز شریف صاحب جائیں گے، وہ دھرنا بھی دیں گے، وہ آزادی مارچ بھی کریں گے، ان کا آئینی قانونی حق ہے. اور جن لوگوں کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ جی دھرنا نہیں ہوگا، آزادی مارچ نہیں ہوگی، تو پھر ماضی میں ٹرین مارچ کیوں ہوا کرتی تھی؟ ماضی میں کیوں دھرنے ہوا کرتے تھے؟ ماضی میں کیوں احتجاج ہوا کرتے تھے؟ جب نواز شریف صاحب نے کراچی سے تحریک نجات چلائی تھی تو اس وقت کیوں نہیں کسی کو اعتراض ہوا؟ آپ ٹھیک ایک کیپٹن صاحب ایک اور بات بھی بتا دیجئے، یہ مولانا کے مارچ کی اجازت دی ہے نواز شریف صاحب نے یا دھرنے کی بھی اجازت دی ہے؟ انہوں نے کیا انہوں نے اپنا پورا اختیار مولانا کو دے دیا؟ انہوں نے کہا تھا مولانا کے 4 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ میں ایگری ہوں، یہ دھرنا بھی ہوگا، مارچ بھی ہوگی، اس وقت تک ہوگی کہ جس وقت تک یہ حکومت جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، جس کو ہاری ہوئی تحریک انصاف کو جتا کے بٹھا دیا گیا ہے اور اس سے بات ہوگی. یہ الیکشن دوبارہ ہوگا. اور جو ابھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے یہ کہا تھا کہ اب عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا الیکشن چوری ہوا، چوری کرنے والے اور چوری کروانے والے، چوری ہونے والے، یہ سب عدالتوں میں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ ماضی میں ایک الیکشن جو 1970 میں ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا تھا، مادر ملت کا الیکشن نہیں ہوا تھا، اس کا ریزلٹ پھر کیا بھگتا کہ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا. کیپٹن صاحب آپ یہ بتائے گا کہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ ٹکراؤ کی سیاست میں نہیں جانا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں جانا ہے، تو ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے شہباز صاحب جب پاناما کا جھوٹ بنایا گیا، پاناما کا، تو اس وقت ٹکراؤ کی دعوت کس نے دی تھی اکھاڑے میں آ کے؟ پاناما کی کیا صداقت تھی آپ کے پاس؟ کیوں نہیں نواز شریف صاحب کو کام کرنے دیا جا رہا؟ ٹکراؤ تو اس دن سے ہو گیا جس دن غلام اسحاق نے اسمبلی توڑ دی تھی. پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں سیاست کروں گا مگر ڈکٹیٹرشپ. تو یہ بات شہباز صاحب کو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات شہباز شریف صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے اتنے تابعدار ہیں، وہ اپنے بڑے بھائی کو والد اتنا احترام دیتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ شہباز تم نے دریا میں چھلانگ لگانی ہے تو شہباز شریف چھلانگ لگائیں گے. یہ میں آج ملنے کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے پوری کیپٹن صاحب پوری پاکستان کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے. نہیں آپ سے بات کریں، اندرونی کہانی زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ. میں جانتا ہوں غیرت مند باپ کے بیٹے ہیں. شہباز شریف صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، وہ نواز شریف سے زیادہ اسٹرانگ انسان ہے. صرف تو وہ بھی جائیں گے، بدلا نہ تو سب کو سمجھ لگ جائے گی. بہت بہت شکریہ کیپٹن صاحب، بہت بہت شکریہ.